السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ہم سب کے مخدوم گرامی رئیس الجامعہ محسن ملت حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم، جن کی روحانی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہے، اور حضرت بمبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، ہم گنہگار اور چھوٹے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضرت کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائیے، اور حضرت کی عمروں میں صحت کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائیے. حضرت کا روحانی فیضان ہم سب پر جاری رہے. اس وقت حضرت کے جانشین اور اس مجلس کی سرپرستی فرما رہے حضرت کے لائق اور فائق فرزند حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. اکابر علماء جو مہمان بھی ہیں اور یہاں کے اساتذہ بھی ہیں، اور آپ طلبہ عزیز کا کیا کہنا، ایسا لگ رہا ہے جیسے پرانا مریض نئے مریض کو کچھ مفید مشورے دینے آیا ہے. میں عقل کے اس کنویں میں خود بھی ڈبکی لگانے آیا ہوں، جسے عقل کنواں کہا جاتا ہے، اور آپ سب تو یہیں رہتے ہیں، تو آپ کے چرنوں سے جو عقل کی گنگا بہتی ہوگی وہ سابرمتی ہوتے ہوئے گنگا اور جمنا کو بھی چھوتی ہوگی. میرے طلبہ عزیز، آپ حضرات کو دیکھتا ہوں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور سچ پوچھئے تو ان بابرکت اور کامیاب مدارس کے طلبہ کو دیکھ کر یہ امید جاگتی ہے کہ اللہ اپنی اس دنیا سے مایوس نہیں ہے. ابھی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا، اور کیوں نہ ہو قرآن میں بھی بار بار اللہ نے کیا ہے۔ دیکھو میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ ایسوں سے لیتا ہے جس کے بارے میں تمہاری اور ہماری سمجھ بھی معذور ہو جاتی ہے۔ میں اصل بات پر آنے سے پہلے میں آپ کو اس زمانے کی مثال پیش کروں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک بہت بڑے سائنسداں کا انتقال ہوا، اسٹیفن ہاکنگ۔ زندہ لاش تھی، لاش، جسٹ ایک گوشت کا لتھڑا، ایک باڈی جو ایک کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی ٹیکنیکل چیئر پہ وہ اپنی کنورسیشن کا کام کیا کرتا تھا، اور اتنا بڑا سائنٹسٹ کہ بلیک ہول کا تجربہ اسی نے کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے جسم کے 95% سے زیادہ اس کا سارا جسم مفلوج رہا، اللہ نے دماغ کی نسوں کو زندہ رکھا اور فرمایا تجھ سے یہ کام لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کہلوانا چاہے تو زبان کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کہلوانا چاہے تو بہت بڑی شخصیتوں کے منتظر نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ریس جتوانا چاہیں تو لنگڑے کو دوڑا دیں، وہ جیت کر آ جائے گا۔ اور اگر دیکھنا ہو تو ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے، قطر نے اپنے ورلڈ فٹ بال کپ کی افتتاحی تقریب میں ایک معذور بچے سے تلاوت کروا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ معذور یہ نہیں تم ہو۔ فزیکل چیلنجز تھی، اور اس بچے نے، میں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 20-25 سال کے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ میں جسم سے معذور ہوں، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے جب اللہ توفیق دیتے ہیں تو میں اپنی دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ، میں اپنے اعمال سے مایوس ہوں، آپ کے کرم سے مایوس نہیں ہوں، آپ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی بات کہلوانا چاہے، اسی لیے کبھی بھی نگاہ اپنی صلاحیت پر مت ڈالنا کہ آپ کچھ ہو گئے ہو، ہم ہیں کیا چیز۔ خودی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے بہت بڑی لائبریری جو ہے پڑھ کے رکھی ہے؟ نہیں، تواضع سے علم کے اندر جو برکت ہے وہ تواضع سے آتی ہے۔ ورنہ معاف کیجئے گا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے ابو الفیض فیضی کو بھی دیکھا ہے، اور بدنصیبی سے اس دور میں سلمان حسینی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی عبرت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ سنا ہے کہ آج کل قادیانیوں کے معاونوں کے ساتھ جا کر ملاقات کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی دعا فرما دیجئے آپ لوگ بھی، ایک اچھے خاندان کے بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو بچا لے۔ تو اپنی صلاحیت پر نہیں، اللہ کی رحمت پر نگاہ ہونی چاہیے۔ دیکھو میرے طلبہ عزیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تبھی تو انہوں نے حضرت ہارون کو مانگا ہے نا، یہی بات ہے نا بھئی، کیوں مانگا حضرت ہارون کو؟ زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی۔ تو لکنت اگر آ جائے تو کیا دقت ہوتی ہے؟ جی بولنے میں دقت آتی ہے۔ میرے طلبہ عزیز، قربان جاؤ اللہ کی رحمت پر، حضرت موسیٰ کی زبان میں اللہ نے لکنت دی، جو بولنا نہ جانے، اور مقام دیا کلیم اللہ کا۔ کیوں؟ کیا دیا مقام؟ کلیم اللہ کا، کہ میرے موسیٰ زبان پہ لکنت ہے، مخلوق سمجھ نہیں پائے گی، اس لیے کہ یہ زبان تو خالق سے کلام کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کیا عطا فرمائیں گے پتہ بھی نہیں ہے۔ ادھر دے کے لکنت، ادھر بلا لیا طور پہ، موسیٰ دنیا کیا سمجھے، مجھ سے بات کیجئے، مجھ سے بات کیجئے۔ کیسے کیسے فصیح اللسان بلیغ اللسان دھرے کے دھرے رہ گئے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم بنا دیے گئے. تو یاد رکھیے گا کہ زبان پہ لکنت دے کے وہ کلیم اللہ بناتا ہے، کلیم اللہ بناتا ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو، بھروسہ رکھو، اور اتنا یقین رکھو، اتنا یقین رکھو کہ یہ سمجھ لو کہ یہ آسمان تو جھوٹا ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، مگر اللہ کی رحمت سچی ہے جو مجھ پر اتر رہی ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بھارت، ہندوستان اللہ کی نعمت ہے. بولو الحمدللہ. ہے نا نعمت؟ یہ نعمت ہے. اور کان کھول کر دنیا سن لے، کسی کا یہ ملک وطن ہوگا، کسی کو اس ملک میں کاروبار ہوں گے، اس ملک میں کسی نے دولت لگائی ہوگی، کسی نے اس ملک کو پینٹنگ سے سجایا ہوگا، کسی نے اس ملک میں باغ اور باغ لگائے ہوں گے، محلات بنائے ہوں گے. لیکن ہمارا تعلق اس بھارت سے یہ ہے کہ دنیا نے اس ملک کو چاہے جس طرح سجایا ہو، وہ ہم ہیں جس نے ہندوستان کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے. جس ملک سے ہمیں تعلق ہے، اور جب تک اس دیش کے مدرسے زندہ ہیں، ہندوستان زندہ ہے. ہندوستان زندہ ہے. اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ڈوکلام کی سرحدوں سے لے کر لداخ کی سرحدوں تک چائنا بھارت کو چیلنج کر رہا ہے. ہندوستان کے فوجیوں، آرمی بھائیوں، جوانوں، اگر کبھی تمہیں خون کی ضرورت پڑے، کبھی سر کی ضرورت پڑے، کبھی بھارت کے مٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان کی ضرورت پڑے، ہمیں آواز دینا. ہم مدرسوں سے اپنے بچوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے. یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہمارا اتہاس ہے. شاملی کے میدان سے لے کر آج تک ہم نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اور صدائے توحید اذان کی آوازوں کو دے کر اس ملک کو بابرکت اور پوتر اور شدھ رکھا ہے الحمدللہ، اور رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم، یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ فکر کا نام ہے، نظریے کا نام ہے، انجمن کا نام ہے، تحریک کا نام ہے. اگر مجھے کہہ لینے دو تو حجت الاسلام کے ترجمان کا نام ہے، فکر دیوبند کا نام ہے، نہج شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فکروں کا اور اس آبرو کا کوئی محافظ اس دور میں ہے تو اگر اس صفحے اول کے لوگوں کو طے کرو گے تو اس میں حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب حفظہ اللہ کے نام کے بغیر اس فہرست کو کبھی مکمل نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا. مدارس اب ظاہر ہے کہ ایک آدھ مجنو کے چکر میں 10-20 ڈپلیکیٹ مجنو تو آ ہی جاتے ہیں، تو ہوتا ہی کچھ نہیں کر سکتے، ہے نا بھائی. دیکھو جب اصلی مال ہوتا ہے تبھی نقلی نکلتا ہے. کبھی دیکھا کہ نقلی مال پہلے لانچ ہو گیا ہو اور کہا جائے بھائی یہ مال ڈپلیکیٹ ہے کہ اوریجنل کا آنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کام میں ایک پرپز، مقاصد یا ترجیحات اگر کہیں پلاننگ تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اگر ویژن لیس ہوں ہم، اگر فکر اور ترجیحات کا تعین نہ کیا جائے تو اچھے کام بھی ضائع ہو جائے کرتے ہیں. ایک شخص کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے تو ان کے ہاں چارپائی کی کمی آ گئی. جو بہار کے طلبہ ہیں وہ کھٹیا خوب سمجھتے ہیں. اگر کھٹیا پڑی ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر کھڑی ہو گئی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک صاحب کے گھر میں کچھ مہمان زیادہ آ گئے. دیکھو ترجیحات کا صحیح تعین بہت ضروری ہے اور فکر کا قبلہ درست ہونا چاہیے، ہے نا.
اب زیادہ مہمان آ گئے تو چارپائی کی کمی ہو گئی، تو گاؤں دیہات میں تو لوگ برتن بھی مانگ لیا کرتے ہیں پڑوس سے. ہمارے کچھ مہمان زیادہ آ گئے تو گلاس دے دیجئے، کپ دے دیجئے، پھر آپ کو واپس کر دیں گے. ہمارے گاؤں میں بڑی دریا دلی ہوتی ہے ماشاءاللہ، کسی گھر میں گھس گئے کھا لیا، بڑی دریا دلی ہوتی ہے. اور اگر کوئی مدرسے سے پڑھ کر گیا تو وہ تو دادا گیری کرتا ہے پھر گاؤں میں جا کے. جانتے نہیں ہو مکل کنواں سے پڑھ کے آئے ہیں. ہمارے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے، ارے ہم تو ایسے سے ڈیبیٹ کیے کہ سمبت پاترا کے چھکے چھڑوا دیے. ہندوستان کا سب سے جھوٹا ڈیبیٹر. میں نے اس کم عمری میں بدنصیبی سے بہت سارے جھوٹوں کو دیکھا ہے، مگر یہ تو سپر فاسٹ ہے. اور اس کے ساتھ جو اینکر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے اینکر کم بھینکر زیادہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بولنا کیا ہے. اچھے خاصے کریم پاؤڈر لپسٹک لگا کے آتی ہیں اور کیمرے کے سامنے بھینکر ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک سے پوچھ لیا آپ کے بچے ڈرتے نہیں ہیں آپ سے؟ جب بریک ہوتی ہے نا، کیمرہ آف ہوتا ہے تو ہم لوگ کچھ آپسی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ کے بچے ڈرتے نہیں ہیں؟ 3 طلاق پہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو برداشت کیسے کر رکھا ہے؟ ناری بڑی سمانیہ ہوتی ہے، اور ہمارے دیش میں تو ناریوں کا بڑا سمان ہے. اتنا سمان ہے کرتے کرتے لوگ پوجا کرتے ہیں دیوی بنا کر. تو گھر میں مہمان کچھ زیادہ آ گئے، چارپائی کی کمی ہو گئی تو پڑوس میں چلے گئے مانگنے، بھائی ہمارے یہاں کچھ مہمان ہے چارپائی دے دو کل واپس کر دوں گا. پڑوس نے کہا چارپائی تو ہے مگر 2 ہی ہے، ایک پہ میں اور میرے والد سوتے ہیں اور دوسرے پہ میری والدہ اور میری بیوی سوتی ہے، تو دونوں چارپائی آکوپائیڈ ہے، مصروف ہے. تو مانگنے والے نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے نہ دینا ہو مت دو، خود تو سلیقے سے سویا کرو کم بخت. یہ کوئی سونے کی ترتیب ہے؟ بتائیے. تو جب لطیفہ کہا جائے تو لگے کہ لطیفہ ہے. اور ترجیحات کا تعین بہت ضروری ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس رخ پہ جانا ہے. صرف چارپائی گھر میں رکھنا کمال نہیں ہے، اس کے استعمال کا سلیقہ بھی آنا چاہیے. مدارس اسلامیہ کا جو کردار رہا ہے اس ملک میں، ماڈل رہا ہے. میں نے تھوڑے بہت الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یہاں وہاں کا تھوڑا سفر کیا ہے، ہم نے کچھ ملکوں کو دیکھا ہے میں نے قریب سے. میں نے خالص مسلم ان ملکوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے مسلم ملک ہونے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، برونئی ہے، اور عرب ملکوں کی میں بات کروں گا نہیں اس لیے کہ وہ شیخ اپنی اپنی دیکھ. ان ملکوں کو جو میں نے قریب سے دیکھا تو میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ ان کے جو بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، ان ملکوں میں جو بڑے عالم ہیں وہ ہمارے لیے محترم ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے ایک چہارم کا طالب علم ان سے زیادہ باصلاحیت ہے الحمدللہ. اور ہمارے یہاں کا اگر کوئی نور الایضاح پڑھا ہوا ایکسپرٹ وہاں بھیج دیں تو وہ انشاءاللہ فقیہ العصر کہلائے نہ کہلائے، فقیہ الفجر تو کہلائے گا. قافیہ وغیرہ تو بھی رہنے دیجئے، رہنے دیجئے. یہ جو 1956 میں ہمارے ملک میں جو ایکٹ بنا ہے، میں ایکٹ کے آگے کا ایک جملہ نہیں لے رہا ہوں، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو پارلیمنٹ میں پاس ہوا ایکٹ ہمارے برادران وطن کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہمارا تو 1932 کا وہ اسلامی ایکٹ اور تمام آئلی قوانین بنے ہوئے ہیں. حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. انگریزوں کے زمانے میں یہ بنا دیا گیا، لیکن جب ہمارے اس ملک میں پہلے وزیر اعظم آج جہانی پنڈت صاحب بنے
تو ان کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے پاس تو ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس الحمدللہ. بھائی ہم ماں کے پیٹ میں رہے یا قبر کی گود میں رہے، ہمارے لیے تو شریعت ہے الحمدللہ. نہ کل ہم یتیم تھے نہ آج یتیم ہے، نہ کل لاوارث تھے نہ آج لاوارث ہے. جو شریعت پہ ہے وہ محفوظ ہے، جو شریعت سے باہر گیا کہیں کا نہیں. آج دیکھو تسلیمہ نسرین خبیثہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ کہہ رہی ہے ڈاکٹروں نے مجھے معذور بنا دیا. ارے اللہ نے چاہا تو اس سے زیادہ بری حالت تیری ہونے والی ہے. یہ اللہ کی مار ہے تجھ پر، مار ہے. دیکھو میرے بزرگوں، ہم جن لوگوں کو نہیں مانتے ہیں ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہے نا انشاءاللہ. کسی کو رسوا مت کرو. ہم اسلام کے فالوور ہیں لیکن بھارت میں جتنے دھرم ہیں سارے دھرم کا ہم سمان کرتے ہیں. اور میں آپ سے کہوں اگر ابھی ہمارے اس مدرسے میں کوئی سادھو صاحب آ جائیں، کوئی پنڈت جی آ جائیں، کوئی آچاریہ جی آ جائیں تو ہم کھڑے ہو کر ان کا سمان کریں گے، ان کا استقبال کریں گے. اور ہمارے یہاں کی مہمان نوازی مشہور ہے، ہم انہیں کھلائیں گے اور ان کی شرطوں کے مطابق ان کی پوری رعایت کریں گے. یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہی مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے مولانا آئے تو آئیں، اگر کوئی پنڈت جی آ جائے تو ان کی بھی چپل اور کھڑاون کو سیدھی کر کے رکھنا ہم اپنے لیے اپنا کرتویہ سمجھتے ہیں اور یہی ہمارے مدرسوں میں سکھایا بھی جاتا ہے. بولو ہے کہ نہیں بھائی عزیزان؟ ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے. یہ مدارس اسلامیہ ہندوستان میں جو انسانیت، اخلاق، شرافت اور ایمانداری کے جو آخری 2.5% زکوٰۃ بچے ہوئے ہیں اس وقت، ایمانداری ہندوستان میں بطور زکوٰۃ بچی ہے. اگر وہ بچی ہے تو صرف اس لیے بچی ہے کہ اس ملک میں مدرسہ بچا ہے. الحمدللہ انگریزوں کے زمانے میں بھارت کے اندر سورس آف ایجوکیشن، نظام تعلیم سوائے مدرسے کے اور کچھ نہیں تھا. اس لیے بھارت کا پہلا راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد بھارت کے بہار صوبے میں چھپڑا ضلع کے مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم تھے اور مدرسے نے بھارت کو پہلا راشٹرپتی دیا ڈاکٹر راجندر پرساد. کرناٹکا کے فارمر سی ایم چیف منسٹر رام کرشن ہیگڑے صاحب میرے بڑے اچھے دوست رہے ہیں. ہم ساتھ میں رہا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ میں بہت ینگ تھا، مجھے بہت چاہتے تھے، سارے لوگوں کو معلوم ہے. کرناٹکا کے پولیٹیکل گیلریز میں جو لوگ آج ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ ان کی میری کتنی اچھی، وہ میرے بڑے تھے اور بہت کچھ انہوں نے مجھے بتایا اور سکھایا رام کرشن ہیگڑے صاحب نے. تو ایک دن انہوں نے اردو میں دستخط کیے میرے سامنے، رام کرشن ہیگڑے. تو میں نے کہا کہ سر آپ نے اردو کہاں سیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی کے زمانے میں ہمیں حیدرآباد کے جیل میں رکھا تھا تو میں نے وہاں کے مسلمانوں سے 2 چیزیں سیکھ لی، ایک اردو اور دوسری بریانی بنانا. جی. اور پھر مسکراتے ہوئے رام کرشن ہیگڑے صاحب نے مجھ سے فرمانے لگے کہ جانتے ہیں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی کے زمانے میں کیا غلطی کی تھی؟ میں نے کیا غلطی کہا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مجھے ایل کے اڈوانی جی کو اور واجپئی جی کو تینوں کو ایک ہی جگہ رکھا تھا جیل میں. کہا ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے تھا، ہم سارے دماغ کو ایک جگہ رکھا، ہم نے وہیں سے پلٹ دیا ان کو. خود ہی فرما رہے اور پھر مسکرا رہے. یہ ڈائیورسٹی کے باوجود، اس کے باوجود جو سوچ اور فکر کے اندر بالغی تھی ان لوگوں میں وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی. کبھی اگر سیاسی تقریر سننے کا شوق ہو تو واجپئی جی کو سنا کیجئے کہ اختلافات کے باوجود، کٹرتا کے باوجود کتنی صاف گوئی کے ساتھ وہ اپنی بات کرتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص کتنا مہان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منصب کے لحاظ سے بھی لوگوں کے احترام کا حکم دیا ہے. مدرسوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آ جاتے ہیں، چاہے وہ کارپوریٹر ہو، کاؤنسلر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو بھائی ہو، لیکن اللہ نے ان کو اس منصب پہ رکھا ہے، ایک اسٹیٹس انہیں دی ہے، ایک ریسپانسبلٹی کے ساتھ رکھا ہے
اگر ان کو اپنی عزت دیکھنی ہو کہ ان کی عزت کیا ہونی چاہیے تو میں اس دیش کے کارپوریٹر، اس دیش کے وارڈ ممبر، اس دیش کے ایم ایل اے، اس دیش کے آنریبل ایم پیز، اس دیش کے آنریبل منسٹر اور اس دیش کے پولیٹیشنز اور اس دیش کے پبلک ریپرزنٹیٹیو سے میں یہ آپ کے ذریعے سے اور آپ کے توسط سے میں پورے بھارت کو کہوں گا کہ آپ کا سمان کیا ہوتا ہے، آپ کی عزت کیا ہوتی ہے، آپ کو سر پہ بٹھایا کیسے جاتا ہے۔ اگر یہ کبھی دیکھنا ہو تو خدا کے واسطے کبھی ہمارے مدرسوں میں آ جانا، ان بچوں سے وہ پیار آپ کو ملے گا کہ آپ بھول جاؤ گے کہ بچپن سے لے کر ابھی تک کبھی اتنا پیار ملا کہ نہیں ملا۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے الحمدللہ۔ آپ نے کیا کیا پھیلا رکھا ہے؟ صاحب مدرسے کے بچوں کے پاس کیا ملتے ہیں؟ میں نے کہا جا کر چیک کرو، ماں نے جو بکسہ دیا گا اس کی چابی وہ بھی اللہ کا بندہ پائجامے کے ناڑے میں باندھ کے رکھتا ہے۔ اگر کوئی بے ایمان ڈھونڈنا بھی چاہے بتائیے تو بے غیرتی آ جائے گی، آسان نہیں ڈھونڈنا۔ سلیمان بن مہران امام اعمش کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اور چونکہ بیوی حضرت امام صاحب کی معتقدہ تھی اور امام اعمش تھے محدث، مگر 36 کا آنکڑا تھا امام صاحب سے، امام صاحب فقیہ اور یہ محدث، بہرحال لیکن محدث ہونا کافی نہیں ہے، فقیہ ہونا بہت ضروری ہے، سمجھداری نہ ہو تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک محدث صاحب نے کنواں خریدا، حدیث کا حافظہ بڑا مضبوط تھا مگر عقل نام کی چیز نہیں تھی۔ کنواں خریدا، ایک زمین خریدی، تو جس سے خریدا اس کے قریب کی زمین میں اس کا کنواں تھا، تو وہ جب بھی پانی بھرے یا کوئی بھی پانی لے تو پانی بہہ کر ان کے زمین پہ آ جائے۔ تو محدث صاحب جو ہے وہ کنویں والے سے لڑنے لگے کہ بھائی اپنا تم کنواں ٹھیک کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے کنویں کا پانی میری زمین پہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو محدث آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، پانی تو سواء السبیل ہے، جب نکلے گا تو بہہ کر جائے گا، اس میں دقت کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا دقت ہے، حدیث میں منع ہے، اپنے کنویں کا پانی دوسرے کھیت میں مت ڈالو۔ بھئی ہے کہ نہیں ہے حدیث؟ تب پھر جماعت والوں کو بلایا کہ بھائی سمجھاؤ ان کو۔ اس طرح کے لوگوں کو تو جماعت والے ہی سمجھا سکتے ہیں۔ کہا آپ کی ہدایت ہوئی نہیں، آپ ایک سال میرے ساتھ چلو۔ پھر انشاءاللہ آپ حدیث سمجھو گے، ابھی آپ حدیث سمجھے نہیں ہو۔ تو امام اعمش کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو امام اعمش نے اپنی بیوی سے کہا یہ پکڑو 1 مہینے کا توشہ، یہ گھر کا بجٹ، یہ آٹا، یہ چاول، یہ گیہوں، سارا 1 مہینے کا، اس کے بعد مجھ سے مت مانگنا۔ کچھ شرط وغیرہ رکھ دی، طلاق ہو جائے گی۔ اب بیوی بیچاری بڑی پریشان، اب وہ 1 مہینے کا جو راشن تھا وہ ختم ہونے لگا، اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی کہ اللہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو 20 دن کے بعد جب 10 روز کے راشن بچے تو بہت پریشان ہوئی بیچاری کہ آخر اس کے بعد ظاہر غیرت مند بیوی کسے کہے گی؟ شریف عورتیں تو مائکے بھی جا کر نہیں بولتی ہیں۔ تو اب وہ پریشان ہونے لگی کہ اللہ میں کروں تو کیا کروں، اگر ان کو بتاتی ہوں تو رشتہ ختم ہو جائے گا، اور نہیں بتاتی ہوں تو بھوکے رہنا پڑے گا۔ تو 25ویں دن کسی نے مشورہ دیا، چپکے سے چلی جاؤ امام صاحب کے پاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سنکٹ کے وموچن ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے شیخ الکل فی الکل حضرات بھی ہیں نا، یہ بھی چپکے سے الگ سے ہدایت پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ قیاس کے خلاف بولنے کے لیے بھی ہماری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔
ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں الحمدللہ، مسلم پسندہ بورڈ میں تو آپ جانتے ہی ہم تو ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے، ہماری تو ہر ایک کے ساتھ جمتی ہے، منسوب الی الاسلام، ہم سب ایک ہیں ماشاءاللہ. لیکن بات آتی ہے تو بات چلتی ہے، پھر بات ہوتی ہے. اب وہ چلی گئی چپکے سے، چھپ چھپا کر امام صاحب کے پاس، اور کہنے لگی کہ حضرت میرے شوہر امام اعمش نے یہ کر دیا ہے، راشن تو دے دیا 1 مہینے کا، کہا اس کے بعد مانگو گی تو جاؤ گی گھر، میں کیا کروں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، امام اعمش رات کہاں رہتے ہیں؟ تو بیوی کہنے لگی آدمی تو شریف ہے، گھر ہی میں رہتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ کہا رات کس وقت اٹھتے ہیں؟ کہا تہجد میں اٹھ جاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، کام بن گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ راشن کا جو راشن ختم ہو جائے، جیسے چاول کی بوری، اب چاول ختم ہو گئی تو بوری بچی، کہا اس بوری کو جب امام صاحب، جب حضرت سو جائیں، سلیمان بن مہران صاحب جب سو جائیں تو چاول کی بوری کو ان کے پائجامے کے ناڑے کے ساتھ باندھ دینا، بولنا کچھ نہیں. یہ امام صاحب نے مشورہ دیا. صبح جب اٹھے تہجد کے لیے، تو دیکھا کہ ساتھ میں کچھ چلا آ رہا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کچھ نہیں کہا کہ آپ ہی دیکھ لیجئے. کہا تو چاول کی بوری ہے. کہا کہا ختم؟ کہا جی. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا آپ سمجھ لیجئے. اس طرح سے اس عورت نے ایک فقیہ کے مشورے پر اپنے گھر کا سارا راشن منگوا لیا. تنگ آ کے امام اعمش نے کہا ضرور کم بخت ابو حنیفہ کے پاس گئی ہوگی. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں کیا تیار ہوتا ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے تو یہ جو دلی کی جامع مسجد ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد بڑی مبارک مسجد ہے، یہاں بڑے بڑے محدثین تیار ہوئے. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ان مسجدوں میں ننگی لڑکیاں سیلفی لے رہی ہیں، ہماری بدنصیبی. ورنہ مسجد وہ تو غوث و قطب کی جگہ ہے، دلی کی جامع مسجد. بڑے بڑے اکابرین اور نہ جانے کیسے کیسے مجذوب وقت اور اولیاء وقت گزرے ہیں ان کی سیڑھیوں پہ. جامع مسجد کی سیڑھیوں سے پوچھو، وہ سیڑھیاں تمہیں بتائیں گی کہ مولانا آزاد کو اس نے دیکھا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث کو اس نے دیکھا تھا، شاہ ولی اللہ کو اس نے دیکھا تھا. کس کو نہیں دیکھا؟ شاہ عبد القادر علیہ رحمت کے قدموں کو اس سیڑھیوں نے چوما تھا. وہ سیڑھیاں ہیں جامع مسجد کی. وہاں پہلے بہت بڑا مدرسہ چلا کرتا تھا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا سردی کا زمانہ کہ چلو مدرسے کو دیکھتے کیسا چل رہا ہے طلبہ میں صلاحیت وغیرہ ہے کہ نہیں. تو سردی کا زمانہ تھا، کمبل اوڑھ کر گئے. جامع مسجد جب پہنچے تو ہاؤس کے پاس ایک طالب علم جو صبح کی ٹھنڈی دھوپ جو نکلی تو اس دھوپ میں پانی کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے اور تکرار کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جا کر چپکے سے اسی بچے کے پاس پہنچ گئے، بیٹھ گئے. اب اس بچے کو کیا معلوم بادشاہ کون ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے. وہ تو اتنا یاد رکھا ہے کہ سبق یاد کرو ورنہ استاد کون ہے نا. آج کل جیسے نیٹ ورک ہے نا 4G 5G 3G، ہم لوگ تو بس ایک ہی چیز یاد رکھتے تھے، ابا جی. ایک چھڑی میں سارے نیٹ ورک درست ہو جاتے تھے، کبھی سگنل بریک نہیں ہوا ہم لوگوں کا. ایک آواز آتی تھی فجر کی. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ گزرے جامعہ رحمانی میں، قاری ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، اپنی قد سے زیادہ لمبی چھڑی رکھتے تھے. ہاں، اور فجر میں ایک بار یوں مؤذن کی اذان سمجھ میں نہیں آتی تھی مگر ان کی آواز سمجھ میں آتی تھی. اگلی بار میں تو امام سے پہلے رکعت کی نیت مان لیتے تھے ہم لوگ، بعد میں پتہ چلتا تھا کہ نہیں ابھی تکبیر ہوئی نہیں ہے. ایسی محبت، ایسا روب، ایسا دبدبہ کیوں نہیں چاہیے. تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم کے بغل میں بیٹھ گئے، کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کون آ گئے صبح صبح ہمارے پاس؟ تو حضرت نے پوچھا بیٹا یہ بتائیے اس ہاؤس میں پانی کتنا ہے، اس ہاؤس میں پانی کتنا پیالہ ہے؟ تو اس طالب علم نے کہا کہاں گھر ہے آپ کا؟ سوال بھی پوچھنا نہیں آتا. دیکھو سوال بھی پوچھنا نہیں آتا.
ارے میاں پہلے یہ بتاؤ کہ پیالہ کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ بڑے میاں ابھی آپ کو آتا جیتا نہیں، آپ میرے پاس بیٹھیے، میں آپ کو پہلے سوال کا سلیقہ سکھاتا ہوں۔ کہا اگر پیالہ ہاؤس کے برابر ہے تو پانی 1 پیالہ ہے، اور اگر آدھا ہے تو پانی 2 پیالہ ہے۔ پھر اس بچے نے کہا کہ بتاؤں؟ حضرت نے کہا نہیں اب چھوڑ دیجئے، میں اب نکلتا ہوں، میرا پیالہ درست ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو کارخانہ ہے ماشاءاللہ۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے صرف مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دیش کے ہر آدمی کے دل کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے مدرسے ایسے ہوں کہ ہمارے فارغین پر صرف ہماری قوم کو خوشی نہ ہو بلکہ پورے ملک کو خوشی ہو، دیش کو پراؤڈ فیل ہو۔ آج اگر جہالت کا غلبہ ہے تو یہ قصور اہل علم کا ہے۔ سائنس میں ایک لاجک ہے، سائنس میں ڈارکنس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اندھیرا کوئی شے نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے جو قرآن کریم میں ہے نا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قربان جائیے اللہ کے کلام پر کہ باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے، باطل کے وجود میں ٹھہراؤ نہیں ہے، باطل کے وجود میں استقلال نہیں ہے، باطل بزدل ہوتا ہے، باطل کمزور ہوتا ہے، باطل تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، جس پر پھونک مارو تو شگاف پڑ جائے گی۔ اندھیرے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ سیاہ پن کو نہیں کہتے، اندھیرا کالی سیاہی کو نہیں کہتے، اندھیرا نام ہے روشنی کی غیر موجودگی کا۔ کس کا نام ہے اندھیرا؟ تو اگر آپ کہو کہ اندھیرا ہے تو اعتراف کرو کہ روشنی موجود نہیں ہے۔ رات تاریکی اگر بہت گہری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روشنی بہت دور ہے۔ اگر چراغ جلے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیا مٹی کا ہو یا سونے کا، اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو دیے کی روشنی سے فرق پڑتا ہے۔ چراغ جلانا سیکھو۔ اگر کوئی گھر اندھیرا ہے تو یہ کمال اندھیرے کا نہیں بلکہ یہ زوال اہل خانہ کا ہے کہ انہوں نے چراغ روشن نہیں کیے۔ اگر کوئی ان پڑھ بے پڑھا لکھا آدمی وزارت تعلیم کی کرسی پر پہنچ جائے تو یہ کمال اس کا نہیں ہے بلکہ یہ قصور ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ اگر کوئی علاقے میں کوئی آدمی غنڈہ گردی کر رہا ہے تو یہ اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی طاقت کا کمال نہیں ہے بلکہ شریف لوگوں کی خاموشی کی وجہ کر یہ بزدل پہلوان بن گیا ہے۔ برائی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، ستیہ تو ستیہ ہے، سچائی تو سچائی ہے۔ صداقت کا ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، آپ دین کی خدمت، ملت کی خدمت بالکل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے بڑھ کر عقل کنواں کا یہ جامعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس دیش کی بھی سیوا کرنی ہے انشاءاللہ، اس ملک کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اس ملک میں طلبہ آپ کو بتا کر جاؤں کہ اگر بھارت کے اندر کوئی غریب مزدور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل سے اپنی بیوی کی لاش کو کاندھے پر اٹھا کر پیدل جا رہا ہے تو مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ وہ بہوجن سماج، وہ دلت، وہ ہندو بھائی اگر غربت کی وجہ سے اپنی لاش کو کاندھے پہ اٹھا رہا ہے، مسلمانوں تم دیکھ کر اگر خاموش رہو گے تو قیامت کے دن اللہ کے مجرم ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی غریب کی بچی بھوک سے تڑپ رہی ہے اور بھات بھات کہہ کر مر رہی ہے تو مسلمانوں میں پوچھتا ہوں کہ تم کہاں چلے گئے ہو؟ ہمیں تو اللہ نے درد دیا ہے،
مانوتا کا درد، انسانیت کا درد۔ ہمارا ایم یہ نہیں ہے کہ ہم کرسیوں پہ قبضہ کریں، تاج و تخت پہ قبضہ کریں، سرکاروں پہ قبضہ کریں، نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا ایم یہ ہے کہ سچائی کے چراغ کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ سچ بولیں گے، سچ بولنے والوں کی رکشا کریں گے، اور اس ملک میں، اس دیش میں جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں صرف اپنے نہیں بلکہ غیروں سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ غیروں سے بھی محبت کریں گے، صرف اپنی ماں کو ماں نہیں، اس دیش کی ہر ناری کو، ہر مہیلا کو ماں اور بہن کا درجہ دے کر اس کی وہی عزت کریں گے، وہی سمان کریں گے جو میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنگ کے میدان سے ایک لڑکی گرفتار ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کو پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگ کے میدان سے گرفتار ہوئی ہے، دشمن کی بیٹی ہے، لڑتی ہوئی پکڑی گئی ہے، بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے لڑکی کھڑی ہے، گرفتار ہے، دشمن کی بیٹی ہے، مگر چادر درست نہیں ہے کیونکہ جنگ کے میدان سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور یوں دیا اور فرمایا بلال اس بیٹی کے سر پر میری چادر کو اوڑھا دو۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی مسلمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذبہ پورے ملک کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ نہ یہ ملک خراب ہے، نہ اس ملک کے لوگ خراب ہیں، شاید ہماری ہی کچھ عادت خراب ہو گئی ہے، شاید ہم نے سچائی کو چھپا کر رکھا ہے، شاید اس اندھیرے میں ہم چراغ جلانے کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، سبز و شاداب رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور جامعہ کو اللہ محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ ظاہر و باطن کے خیر عطا فرمائے یہاں۔ اللہ تعالیٰ اس پودے کی حفاظت فرمائے، یہاں کے فارغین کو اللہ دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بنائے۔ ظاہر و باطن کے فتنوں سے اللہ آپ سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رئیس الجامعہ، خدام الجامعہ، طلبہ عزیز اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دیش بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سارے ذات برادری میں آپس کی محبت اور پیار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو عزت، عافیت، سلامتی اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ، عزت اور سلامتی کے ساتھ اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ تمام طلبہ سے، بزرگوں سے، اکابر علماء سے بھی درخواست ہے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ؟ جزاک اللہ، بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔